اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے لطف و احسانات ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں سلسلہ ماہ مبارک رمضان ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہماری طاعات، عبادات اور مناجات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا کہ شب قدر شب نزول قرآن ہے، اور شب قدر اور نزول قرآن کا باہمی ربط اور ارتباط پر مختصراً گفتگو بھی کی تھی۔ آج کا دن 24 ماہ مبارک رمضان ہے، جس کو ایک اعتبار سے سال جدید، نئے سال کے طور پر معرفی کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ آج سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ بہار یا عید نوروز بھی نئے سال کی ابتدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ زمانے میں، معاشرے میں سرسبز و شادابی آ جاتی ہے، طبیعت نیا پن اپنے اندر ڈھال لیتی ہے، لیکن وہ بھی نیا سال نہیں ہے۔ جنوری کا مہینہ جسے میلاد حضرت مسیح کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، آغاز جنوری سے ہوتا ہے۔ عرفاء یہی کہتے ہیں، معنوی اعتبار سے یہی کہا جاتا ہے، روحانی اعتبار سے یہی کہا جاتا ہے کہ جنوری بھی سال کا آغاز اور نیا سال نہیں ہے، بلکہ 24 رمضان المبارک ہی نئے سال کی ابتدا اور آغاز ہے۔ کیوں 24 رمضان ہی کیوں نئے سال کی ابتدا ہے؟ اس کی دلیل کے طور پر یہ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، نئے مرحلے میں نئی منزل کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ کیسے داخل ہوئے ہیں؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ شب قدر ہی وہ رات ہے جس میں آئندہ برس کے رزق و روزی، حیات و ممات، قسمت میں ترقی و تنزلی سب کچھ اسی رات میں لکھے جاتے ہیں۔ مقدرات اپنی مختلف جہتوں میں متعین ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 24 رمضان المبارک نئے سال کی ابتدا اور آغاز کہلاتی ہے۔ مقدرات متعین ہو چکے، احساس ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی اوپر جو خدا نے ذمہ داری ڈالی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی ماہ مبارک کی 24 سے یہ احساس، تازگی اور نیا پن اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ 23 رمضان سے مقدرات معین ہو چکے ہوتے ہیں، تو 24 رمضان کو ہونا یہ چاہیے
کہ اپنی نئی زندگی میں نئے مقدرات کو حاصل کرنے میں، سعادت کی طرف گامزن ہونے میں، نیک بختی کی طرف ایک اور قدم اٹھانے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے سبب ہم خدا کے اور قریب ہو سکیں، نئی زندگی اپنے وجود کو دے سکیں، نئے ارادے اس پاک اور پاکیزہ زندگی کو بہتر اور برتر بنانے کے لیے، اپنے قسمت کو چمکانے کے لیے ان ارادوں سے کام لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آغاز سال کا جشن ہونا چاہیے، ہرگز ضروری نہیں ہے، بلکہ نئے سال کے تبدیل ہونے کا ہمیں فقط احساس ہو جائے تو یہ بہت ہے، کافی رہے گا، اور اس احساس کی وجہ سے اپنی زندگی کو تازگی بخشیں، نیا پن اپنے اوپر عارض کریں، تاکہ یہ تازگی ہمیں یہ قوت اور طاقت دے سکے کہ انسان کے اندر ایک محکم ارادہ پیدا ہو جائے جو بہتر زندگی کی طرف ہمیں گامزن کرے۔ ہماری روایات میں اسی حوالے سے بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ ہم دو روایات کو یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے۔ پہلی روایت کہ جس میں فرمایا جاتا ہے من عمل عملا من اعمال الخیر فلیدم علیہ سنۃ، جو بھی شخص، جو بھی انسان کوئی عمل اعمال حسنہ میں سے، نیکیوں میں سے انجام دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس عمل کو ادامہ دیتا رہے، 1 سال تک عمل کو ادامہ دیتا رہے۔ دوسری روایت جس میں یہ فرمایا جاتا ہے ایاک ان تفرض علی نفسک فریضۃ فتفارقها 12 ہلالا، اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک خاص برنامہ دے، پروگرام دے، اور اس پروگرام کو اپنی آئندہ زندگی کے لیے سیٹ کرے، تو اسے چاہیے کہ 12 مہینے اس عمل کو جاری رکھے، اس عمل پر مداومت رکھے، اس عمل پر مصر رہے، اس نیکی والے عمل کو انجام دیتا رہے، اور اس انجام دینے کا سب سے اچھا دن 24 رمضان المبارک ہے۔ ان پروگرام کو روایات اسلامی، قرآن مجید بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابتدا 24 رمضان سے کون سے پروگرام سے کرنا چاہیے انسان کو، کیسے برنامے ہوں کہ جو برنامے انسانی زندگی کو اپنی ترقی اور کمال کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل بھی ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے اور بہت ہی زیادہ تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی یہ نذر کرے، اپنے آپ پر لازم کرے کہ میں نے اس سال میں ہر روز نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرنی ہے، یا پھر یہ عہد کرے کہ میں نے ہر روز دعائے امام زمانہ کی تلاوت کرنی ہے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کی ہر روز تلاوت کرنی ہے۔ یا پھر کوئی بندہ اٹھ کر یہ اپنے آپ پر واجب کرے کہ میں نے آج کے بعد واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ نافلہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ یا پھر کوئی یہ نذر کرے کہ میں ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کیا کروں گا، اور اس سورہ یاسین
کو بارگاہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ہدیہ کروں گا، اور اس کا ثواب اپنے مرحومین ذوی الحقوق اور شہداء اور ایسے مومن مرحومین جن کے وارث ورثاء اس جہان میں نہیں ہیں ان کے لیے ایصال کروں گا۔ یا پھر کوئی مومن ہر روز رات کو سورہ واقعہ کو پڑھنے کا اپنے آپ پر واجب قرار دے، کیونکہ سورہ واقعہ ہر روز رات کو تلاوت کرنے سے رزق و روزی میں برکت اور اضافے کا سبب بنتی ہے، اور یہ ایک مجرب اور بہترین عمل بتایا گیا ہے۔ یہ سب نمونے تھے فقط کہ کون سا عمل انسان اپنے آپ پر پورا سال لاگو کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ سارے عمل انجام دے، مثلا نافلہ شب والا اپنے اوپر انجام دے کہ میں ہر روز نماز عشاء کے 2 نافل بیٹھ کر جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ پڑھوں گا۔ زیادہ روی نہ کرے، اپنے اوپر بوجھ ان اعمال کو نہ بنائے کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے یا سنگینی کی وجہ سے انجام نہ دے سکے، کیونکہ اس کے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو شکست نفسی کا احساس ہوتا ہے کہ حیف ہے، میں نے رمضان میں اپنے اوپر واجب کیا تھا، فرض کیا تھا کہ میں تلاوت کروں گا، پڑھوں گا، اتنے دن پڑھا بھی صحیح لیکن ادامہ نہ دے سکا۔ تو یہ احساس شکست یہ مہلک چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا نہ ہو، لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے اوپر واجب کرے، مثلا نافل شب، دعا امام زمانہ، یا پھر دعا عہد ہر روز صبح، یہ چیزیں مثلا ان میں سے ایک مورد اپنے اوپر لازم کرے۔ دوسرا سبب کہ زیادہ روی نہ کرے، مختلف اعمال اپنے اوپر ان کے بوجھ نہ ڈالے، فقط ایک عمل 2 عمل جو چھوٹے چھوٹے ہوں وہ اس کا دوسرا سبب کیا ہے کہ اگر اس نے سال کے اندر ہی چھوڑ دیا تو اس کے آثار اور برے عوارض انسانی وجود پر عارض ہوتے ہیں جو بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ بعد از شب قدر گزر جانے کے بعد فقط ایک ہفتہ رمضان ہمارا مہمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے تو اسے پورا کریں، کیونکہ یہی وہ ہفتہ ہے جسے بہترین ہفتہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کے 2 وجہیں علماء نے بیان کی۔ ایک وجہ یہ کہ شب قدر کی وجہ سے استغفار اور خدا سے توبہ کرتے ہوئے آپ اپنے برے اعمال سے نجات پیدا کر چکے ہیں، گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز کہ خداوند متعال نے شب قدر میں آپ کے لیے ہر چیز مقدر کرتی تھی، اور اس مقدرات کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ تم اچھے اعمال انجام دو، نیکیاں انجام دو۔ تو جس شخص نے بھی قرآن سے، نیکیوں سے انسیت پیدا نہیں کی تو یہ ہفتہ آخری مہلت ہے کہ انسان خدا کی طرف لوٹ آئے، نیکیوں کا دامن پکڑ لے، اچھائیاں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ وہی ہفتہ ہے کہ جس ہفتے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو زیادہ تر مسجد میں رکھا کرتے تھے، وہاں پر استراحت گاہ اپنی بنایا کرتے تھے، گھر بہت ہی کم تشریف لایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خدا کے قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال اور نیکیاں، قرآن سے لگاؤ اختیار کریں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔